یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ یہ کہا گیا کہ اس بات پر پوری امت کا اجماع ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ امت کا اس بات پر کوئی اجماع نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کرنا اور امی کا معنی یہ لینا جو ایک موصوف نے گزشتہ دنوں بیرون ملک میں لیا، اس اعتبار سے انہی کے جو اکابر ہیں ان کا میں ایک فتویٰ یہاں پر پڑھنے لگا ہوں۔ یہ میرے پاس فتاویٰ محمودیہ ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور ان کے جو مفتی ہیں جو ان کا لقب یہاں پر لکھا ہوا ہے مفتی اعظم ہند دارالعلوم دیوبند فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوئی، ان سے اسی طرح کا سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ اس آدمی کا کیا حکم ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس طرح کا نظریہ رکھے۔ تو انہوں نے جواب دیا، اس کا صفحہ نمبر ہے 227 فتاویٰ محمودیہ کی جلد 2 میں، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 227، اور اس کا جو باب ہے وہ ہے خدا اور رسول کی توہین۔ وہ کہتے ہیں کہ الجواب حامدن و مسلیاً، امی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، نہ کسی مدرسہ میں داخل ہو، نہ کسی اتالیق کے پاس پڑھا ہو۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، یہاں کوئی آپ کا استاد نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو اتنا نہیں ملا۔ نہ کوئی فرشتہ آپ کے برابر ہو سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر شان نبوت کے لائق آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک سارے عالم کے علم سے بڑا ہوا ہے۔ امی کی جو تشریح جس کے بارے میں سوال کیا گیا، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ امی کی جو تشریح زید کی تقریر سے نقل کی گئی ہے، اگر واقعتاً زید نے یہی تشریح کی ہے۔ اب موصوف نے اپنی تقریر میں یہ کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر کون سی ایسی بات تھی، آپ علیہ السلام میں کوئی سی ایسی بات نہیں تھی کہ آپ علیہ السلام کو فالو کیا جائے۔ تو اب انہی کے اکابر میں سے یہ جو ان کے مفتی اعظم ہیں دارالعلوم دیوبند کے، وہ کہتے ہیں کہ اگر واقعتاً زید نے یہی تشریح کی ہے تو اس کو فوراً توبہ لازم ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے انتہائی ندامت کے ساتھ توبہ کریں۔ ظاہر یہ ہے کہ اس نے ناشائستہ الفاظ سید عالم کی شان اقدس میں استعمال نہیں کیے ہوں گے، کیونکہ اس کی جرأت کوئی مسلمان نہیں کر سکتا، اس لیے صرف لفظ امی کی یہ تشریح کی ہے، جو کہ بے شمار مخلوق پر صادق بھی آتی ہے، اور شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا وہم بھی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص سید الکونین امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے تو ایسا آدمی ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ان کے اپنے جو ہے دارالعلوم کے جو مفتی اعظم ہیں، یہ ان کا فتویٰ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا۔ پھر اس کے بعد یہ میرے ہاتھ میں المعتقد المنتقد ہے، یہ عقیدے کی بڑی مستند کتاب ہے۔ اس کی شرح جو ہے وہ سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے کی ہے، اور جو اس کا جو متن ہے وہ علامہ فضل رسول القادری البرکاتی البدایونی رحمہ اللہ کی ہے، اور یہ 1270 ہجری کی جو ہے یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں اسی طرح کا ایک باقاعدہ ایک باب باندھا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں بغیر قصد کے یعنی بغیر نیت کے کوئی اس طرح کا کلمہ بولے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے لائق نہیں ہے، وہ بھلے کہتا رہے کہ میری نیت نہیں تھی، تو اس باب میں اس پر حکم شرعی کیا لگتا ہے۔ تو انہوں نے یہاں پر پوری ایک تفصیل بیان کی ہے، اور اس کے علاوہ بھی عقیدے کی جتنی بھی کتب ہیں ہماری، شرح قائد نسوی پڑھ لیں، نبراس پڑھ لیں، شرح عقیدہ طحاویہ پڑھ لیں، مواقف پڑھ لیں، شرح مواقف، شرح مقاصد، جتنی بھی عقیدے کی کتب ہیں، تمام کتب کے اندر
اسی طرح کی بات کی گئی ہے کہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں ایسی بات کرنا جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نہیں پائی جاتی، اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا ایک۔ نمبر دو، ایسی بات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں پائی جاتی ہے اس بات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے سلب کرنا، یعنی کہنا کہ آپ علیہ السلام میں وہ بات موجود نہیں تھی۔ اس طرح کی گفتگو کر کے آگے کہتے ہیں چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم اللہ جل مجدہ الکریم کے بعد اس پوری کائنات میں، اللہ جل مجدہ الکریم کے بعد چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم سب سے زیادہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے اندر کجی بتانا، ان کے علم وافر میں کمی بتانا، فرمایا ایسا آدمی اگرچہ وہ یہ کہتا رہے کہ میری نیت نہیں تھی، میرا قصد نہیں تھا، میرا ارادہ نہیں تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے اس قول کی وجہ سے وہ عند الشرع معذور نہیں ٹھہرتا، اس کو شرعی طور پر معذور نہیں کہہ سکتے، فرمایا کہ ایسا آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے علاوہ سلاطین امت، ائمہ اعلام، ائمہ مجتہدین، سب کا متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا جو آپ علیہ السلام کی شان کے لائق نہیں ہے، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان گھٹانے کے مترادف ہے۔ آپ علیہ السلام کی شان گھٹانا یہ دارہ اسلام سے خروج کا سبب ہے۔ امام ربانی مرزا الفسانی شیخ احمد سرندی، اس زمن میں آخری بات عرض کر دوں، امام ربانی شیخ احمد سرندی سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک کا علم اتنا تھا اتنا تھا اتنا تھا، اس طرح کی بات کی، تو آپ کو جلال آیا، آپ نے فرمایا کہ خبردار اپنی زبان کو لگام دو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کے بارے میں بات کرتے ہو؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے بارے میں بات کرنے کا کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ آپ کے پاس اتنا علم تھا اور اتنا نہیں تھا۔